بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کے معلم کتاب کے اسباق میں خوش آمدید۔ یہ کتاب عربی زبان سکھانے کے لیے انتہائی آسان اور اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے کل 4 حصے ہیں جو کہ مدارس اور اسی طرح بہت سے اسکولوں کے نصاب کے اندر بھی داخل ہیں۔ عربی کی زبان سکھانے کے لیے اگرچہ مختلف کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کتاب کو بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد مدارس اور اسکولوں کے داخل نصاب ہے۔ تو اس میں ترتیب ہماری یہ ہوگی اسباق کے اندر کہ جو پہلا سبق ہوگا، پھر دوسرا، تیسرا، جتنے اسباق ہوں گے ہم پہلے اسباق کا خلاصہ بیان کریں گے کہ اس اسباق کے اندر کیا کیا چیز اور کیا کیا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم اسباق کا مسئلہ بیان ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے چل کے پھر جو اس کی مشقیں اور جو اس کی تمرین ہے وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کے اندر حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کا جو اول حصہ ہے، حصہ اول جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کل 15 اسباق ہیں۔ ان اسباق کو ایک ایک کر کے ہم حل بھی کریں گے۔ پھر ان اسباق کے بعد جو تمرین ہوں گی، جو مشقی سوالات ہوں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں درس الاول پہلے سبق کے ساتھ۔ تو پہلے سبق کے اندر 2-3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اور کلمہ کی 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد پھر کلمہ کی ایک اور تقسیم کی گئی ہے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اور معرفہ کے بعد پھر معرفہ کی اقسام بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد نکرہ کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، جس کے ساتھ یہ والا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سبق کی کوئی تمرین نہیں ہے، صرف اور صرف اس سبق کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کی باقاعدہ تمرینیں شروع ہو رہی ہیں وہ دوسرے سبق سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کے شروع میں بتایا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کلمے کو سمجھ لیں۔ معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 اسم، اور نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ اسم کی تعریف ہے۔ اسم کے بعد آپ فعل کو دیکھ لیں۔ فعل کہتے ہیں جس کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ 3 زمانے کون سے ہیں؟ ایک ماضی گزرا ہوا زمانہ، اور دوسرا حال یعنی موجودہ زمانہ، اور تیسرا مستقبل یعنی آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تو فعل کے اندر ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے حرف۔ حرف اس کا کوئی باقاعدہ مستقل معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے آگے پیچھے دیگر الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، اسماء کی ضرورت ہوتی ہے، افعال کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو تینوں کی قسمیں ہو گئی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کے بعد اب آگے یہ بات سمجھیں کہ اسم کی 2 مزید قسمیں ہیں۔ یہ 2 مزید قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے معرفہ اور دوسری ہے نکرہ۔ معرفہ کسی متعین چیز کو معرفہ کہا جاتا ہے اور غیر متعین چیز کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید کسی ایک مخصوص فرد کا نام ہے تو یہ معرفہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے فیصل آباد ایک مخصوص شہر کا نام ہے تو یہ معرفہ ہے۔ اور اگر کوئی مخصوص ذات کا نام نہ ہو، مخصوص چیز کا نام نہ ہو، ایک عام نام کہا جائے تو وہ نکرہ ہوگا۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں انسان، اب انسان تو سب ہی ہیں، یا میں کہتا ہوں شہر تو شہر تو سب ہی ہیں، تو یہ نکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ معرفہ کی بھی قسمیں ہیں اور نکرہ کی بھی قسمیں ہیں۔ معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں جو کہ یہاں پر لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسم علم۔ اسم علم کہتے ہیں جو کسی مخصوص چیز کا نام ہو، جیسا کہ زید میں نے بتا دیا، فیصل آباد میں نے شہر کا آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر جو مخصوص نام کی طرف اشارہ کر رہی ہو اس کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہ اسم ضمیریں کل کتنی ہیں؟ کل 70 کے قریب ضمیریں ہیں۔ انا، انتا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ عربی کے اندر کچھ اسماء ہیں جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف، آپ ان کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ اسماء اشارہ بھی یہ معرفہ کی قسم ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے اسم موصول۔ اسم موصول یہ بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو معرفہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ، جو۔ یہ جو ہم وہ جو کہہ رہے ہیں، عربی کے اندر اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے، جیسے الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسم موصول یہ بھی معرفہ کی قسم ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے اسم منادا۔ اسم منادا یعنی وہ اسم جس کے اوپر حرف ندا داخل کیا جائے، یعنی جس کو حرف ندا کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے اس کو اسم منادا کہا جاتا ہے۔ اسم منادا یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔
چھٹے نمبر پر ہے اسم معرف باللام۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض الفاظ نکرہ ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر الف لام معرفہ کا داخل ہو جاتا ہے تو الف لام نکرہ کو بھی معرفہ بنا دیتا ہے، تو اس کو اسم معرف باللام کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل کیا گیا ہو۔ چھٹی قسم اور ساتویں قسم ہے جو کہ یہاں پر لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، جو ان 6 قسموں میں سے کسی ایک قسم کی طرف مضاف ہوتا ہے اس اسم کو بھی معرفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اسم اشارہ ہے ہادہ، اس کی طرف اگر ہم اضافت کر کے کسی لفظ کو استعمال کریں اور ہم یہ کہیں کتاب و ہادہ، تو یہ پھر کتاب جو مضاف پہلے نکرہ تھا لیکن چونکہ معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہو چکی ہے اس لیے یہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں معرفہ کی ٹوٹل۔ اسی طرح نکرہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات جو کسی بے جان یا جاندار چیزوں کا خود نام ہو اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے، اور اگر اس کی کوئی صفت بتائی جا رہی ہے تو اس کو اسم صفت کہا جاتا ہے۔ ذات کا نام ہو جیسا کہ انسان، یا اسی طریقے سے چیز کا نام ہو جیسا کہ حجر، پتھر کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے کیونکہ یہ متعین نہیں بلکہ غیر متعین فرد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسم صفت کس کو کہتے ہیں؟ اسم صفت کہتے ہیں جو کوئی اچھی بری صفت کو بتاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قبیح، یا اسی طریقے سے یہ بری صفت ہے۔ اچھی صفت اس کی مثال جیسے حسین، یہ اچھی صفت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا جس کے اندر ہم نے کل 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم نے کلمہ کی تعریف پڑھی، پھر کلمہ کی 3 قسمیں پڑھی، پھر ہم نے اسم کی 2 مزید قسمیں پڑھی، معرفہ اور نکرہ، پھر ہم نے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی، اس کے بعد ہم نے نکرہ کی 2 قسمیں پڑھی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق کی تمرین نہیں ہے، تمرین جو ہے وہ سبق نمبر 2 سے شروع ہوگی۔ اگلے سبق کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تمرین بھی کریں گے۔